سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم اہدنی وارزقنی وعافنی وارحمنی، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکوثر بحوالہ تفہیم القرآن، تاریخی پس منظر۔ اس سے پہلے سورۃ ضحیٰ اور سورہ الم نشرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا للآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور یعنی ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا ہے، پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور الم نشرح میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، ان قریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی فرمائی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے باتیر محمد منا، ابن جریر یعنی محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا۔ ابن جریر ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف مدینہ کا یہودی سردار مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو کہ جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سقائیت کے منتظم ہیں۔ بازار اسی واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت ہے کہ قریش والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، یعنی کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے۔ ابن جریر میں ہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ عنہ تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھیں، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر علی ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم رضی اللہ، فاطمہ اور رقیہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ عاص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔ شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا، ان کو یہ خوشخبری دی، باطر محمد لیلت، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ولد ہو گئی یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی و عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے اعلانیہ رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے۔ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی و تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ آج وقت گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروڑوں زبانوں پر صدیوں بعد بھی جاری ہے۔ جڑ کٹا کون ہوا؟ وہ مشرکین مکہ جن کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹے ہونے کے باوجود آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان کا ذکر ہوتا بھی ہے تو برے الفاظ میں، اور کوئی ان کا نام تک صحیح نہیں جانتا۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمتوں بلند رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو کرے۔